ہم سن رہے تھے امامت کے حوالے سے، اگر کوئی بد مذہب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو غلط پڑھتا ہو، قرات غلط ہو، نماز کے مسائل نہیں آتے، فرائض شرائط واجبات وغیرہ نہیں آتے، اور اس میں نماز میں غلطیاں کرتے ہیں، ایسوں کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ ایسے عالم جو کہ ایک پاؤں سے کوئی لنگڑا ہو، امام ہے، عالم ہے جو ایک پاؤں سے لنگڑا ہے، اس پاؤں کی ایک انگلی زمین پر لگا سکتا ہے، اس کی امامت کا کیا مسئلہ ہے کہ امام صاحب کی انگلیاں نہیں لگتی، لنگڑا ہے، پاؤں کا مسئلہ ہے؟ جواب، ایسے شخص کی امامت بلا شبہ جائز ہے، پھر اگر وہی عالم ہے تو وہی زیادہ مستحق ہے، اس کے ہوتے ہوئے جاہل غیر عالم کی تقدیم یعنی امام بنانا ہرگز نہ چاہیے، اور اگر دوسرا عالم ہی موجود ہے جب بھی اس لنگڑے عالم کی امامت میں حرج نہیں، مگر بہتر ہے وہ دوسرے عالم ہے۔ کئی جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں امام صاحبان لنگڑے ہوتے ہیں، اور ان پہ پھر کئی پیچھے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ان کے پیچھے ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہوتی، تو اس طرح کر کے بس غیبتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ دونوں شخص شرائط صحت اور جواز امامت کے جامع ہوں، یعنی دونوں عالموں میں شرائط امامت پائی جاتی ہوں، صحیح خواہ ہوں، صحیح الطہارہ ہوں، سنی صحیح العقیدہ ہوں، غیر فاسق مولن ہوں، یعنی درست قرات کرنے والا ہو، ٹھیک سے طہارت کرنے والا ہو، درست عقیدے والا سنی ہو، اعلانیہ طور پر گناہ کبیرہ کرنے والا نہ ہو، ورنہ جو جامع شرائط ہوگا وہی امام ہوگا۔ دور مختار میں ہے کہ مختار قول پر سیدھا کھڑے ہونے والے کی نماز کبڑے شخص کے پیچھے درست ہے، سیدھا کھڑے ہونے والے کی نماز کبڑے شخص کے پیچھے درست ہے، اگرچہ اس کا کبڑا پن رکوع کی حد تک ہو۔ اسی طرح لنگڑے کا حکم ہے، البتہ دوسرے آدمی کی امامت افضل اور اولا۔ اگر امام کا ہاتھ کسی معذوری کی بنا پر بے حس و حرکت ہو گیا تو تکبیر تحریمہ کہتے وقت وہ کانوں تک امام صاحب ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ہاتھوں کو وہ مسئلہ ہو گیا، بیماری ہوگی، تو ایسے امام کی امامت بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اگر وہ قوم سے زیادہ عالم ہے تو امامت کا مستحق وہی ہے۔ جو رکوع اور سجود سے عاجز ہے، جو اشارے سے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے، رکوع سجود سے عاجز ہے، یعنی وہ کھڑے یا بیٹھے رکوع سجود کی جگہ اشارہ کرتا ہے، رکوع اور سجدے نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اس کی نماز نہ ہوگی جو رکوع اور سجود پر قادر ہے، اور اگر بیٹھ کر رکوع سجود کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی ہو جائے گی۔ امام رکوع سجود اشارے سے کرتا ہے اور جو پیچھے ہیں وہ پورا کر لیتے ہیں، تو اس طرح پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہاتھ پاؤں میں اگر انگوٹھی وغیرہ چھلا پہنا ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ایک آدھ بار پہننا گناہ صغیرہ ہے، اور اگر پہنی اور اتار ڈالی، یعنی ایک نک کی ایک انگوٹھی موافق شریعت مطہرہ سے زائد پہننے والے کا حکم کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں؟ ایک آدھ بار پہننا صغیرہ گناہ ہے، اگر پہنی اور اتار ڈالی تو اس کے پیچھے نماز میں حرج نہیں ہے، اور اگر نماز میں پہنے ہو تو اسے امام بنانا ممنوع اور ناجائز ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ یوں ہی جو پہنا کرتا ہے اس کا عادی ہے، فاسق مولن ہے، اور اس کا امام بنانا گناہ ہے اگر اس وقت نماز میں نہ بھی پہنے۔ کئی ہوتے ہیں ایسے امام صاحبان بھی دیکھے ہیں، انہوں نے دو دو تین تین انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، یا جو شرعی حوالے سے انگوٹھی ہے اس وزن سے بھی ہٹ کے زیادہ پہنی ہوتی ہے، جو شریعت نے انگوٹھی کا طریقہ کار بتایا ہے اس سے ہٹ کے جو گناہ والا کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، دو انگوٹھیاں یا 4.5 ماشے سے زیادہ کی انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، تو ایسے کے پیچھے پہ نماز وہ فاسق مولن ہو جائے گا، اس کو امام نہیں بنا سکتے۔ اور چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، انگوٹھیاں پہننا جو غیر شرعی ہیں، 2 انگوٹھیاں پہننا یا 4.5 ماشے سے زیادہ پہننا، وہ ویسے ہی گناہ ہے ہر ایک کے لیے۔ امام صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے تو کیا حکم ہے؟ صرف ٹوپی پہن کر نماز پڑھانا جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے۔ اگر امام دوسری صورت ملانے میں اتنی دیر کرتا ہے کہ آمین کہنے کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیا جائے تو اتنی دیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ صورت سوچنے سے اتنی دیر جس میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یہ ترک واجب ہے،
اور موجب سجدہ سہو ہے، تو یہ جس کی عادت ہے اس کے پیچھے نماز میں ضرور کراہت ہے۔ ہاں، فاتحہ کے بعد اتنی دیر کہ دم راست کرے، یعنی سکون کے لیے تھوڑا سا سانس لے، آمین کہے، کوئی صورت ابتدا سے پڑھنی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، کہ یہ دیر بھی تقریباً طیبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے برابر ہو جائے گی، بلا شبہ مباح، سنت اور مستحب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، پھر تھوڑا سانس لے، یعنی سکون کا سانس لے، پھر آمین کہے، پھر کوئی دوسری صورت ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اب یہ سارا امام دل میں کر رہا ہے، لیکن کئی مقتدی اس میں سمجھ رہتے ہیں یہ تو بہت دیر ہو گئی، یہ تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار دیر ہو گئی، تو یہ تو سجدہ صاحب نہیں کیا۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہو، اب سانس لینے میں بھی ہو سکتا ہے 1-2 سیکنڈ گزر گئے، اب سانس لینے کے بعد اب آمین بھی کہی ہو، اب اس میں بھی 1-2 سیکنڈ گزر گئے، اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی، اب کیا پتہ تیزی میں کہی یا آرام سکون سے کہی، یہ تھوڑا سا وقت یہ گزر گیا۔ لیکن بعض اوقات اس دیر میں کئی مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو دیر زیادہ ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ میں اور سورت ملانے میں وقفہ زیادہ ہو گیا ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا انہوں نے، تو چونکہ وہ تو دل میں کے سارے معاملات کر رہے ہیں، سکون کا سانس بھی، آمین بھی، بسم اللہ بھی پوری، تو اس لیے ایسا کرنا بلکہ سنت ہے، مباح ہے، سنت ہے اور مستحب ہے اس طرح کرنا۔ انشاءاللہ مزید مسائل بھی امامت کے حوالے سے ہیں، وہ بھی اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔